ہم ان کے ساتھ اختلاف رائے کرتے تھے، وہ بات سنتے تھے، اور یہ جب پارٹی کی بنیاد رکھی گئی مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اس وقت وہ ڈاکیومنٹ نہیں لا سکا، میں ناظرین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ڈاکیومنٹ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی فاؤنڈیشن اینڈ پالیسی 1967 وہ ڈاکیومنٹ ضرور پڑھیں. یہ پہلی فاؤنڈیشن میٹنگ میں ذوالفقار علی بھٹو نے ویتنام کے عظیم لوگوں کو، بہادر لوگوں کو، غیور لوگوں کو، دلیر لوگوں کو، جو غیرت سے لڑ رہے تھے امریکی سامراج کے خلاف، اور ان پہ B-52 بامبرز ان کے درختوں پر، ان کے جنگلات پر، ان کے بچوں پر، اور مائی لائی کے یعنی کہ میسیکر کا آپ کو پتا ہوگا، میسیکر کا مطلب وہ قتل عام جو ہوتا ہے، جیسے کہ شتیلا اور صابرہ میں صہیونیت نے قتل کروایا تھا، اور شیرون جو ابھی بھی ظالم شیرون جو ہے وہ اسرائیل کا ظالم وزیر اعظم جو کہ ابھی بھی وہ قومے کی اسٹیٹ میں ہے، از ان اسٹیٹ آف قوما، تو وہ جب عورتوں کو، بچوں کو، فلسطینی بچوں عورتوں کو قتل کیا جا رہا تھا تو وہ ہنس رہا تھا خوشی کے ساتھ، پاگل ہو کے وہ شراب پی رہا تھا، ہنس رہا تھا. اسی طرح مائی لائی میں قتل کیا امریکہ نے. امریکہ دنیا میں پہلی طاقت ہے جس نے کہ روئے زمین پر انن فنن لاکھوں افراد ختم کر دیے ایٹم بم ہیروشیما اور ناگاساکی پھینک کے. تو ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی تقریر میں، پالیسی سپیچ میں یہ کہا کہ امریکن سفیر نے کہا ایوب خان سے کہ بھئی ہمیں 2 نرسیں دے دیں اور ہمیں بیڈمنٹن کے لیے کچھ گیند دے دیں، ہمیں ٹوکن آپ ہماری سپورٹ کریں. لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ نو، ٹوکن پرنسپل از اے پرنسپل، ایک اصول ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک مظلوم خطہ جو ہے، ایک مظلوم ملک جو ہے، اس کے اوپر ایک ظالم نے چڑھائی کر دی ہو، ایگریشن کی ہو، جارحیت کی ہو، اور ہم ظالم کی حمایت نہیں کر سکتے. اٹس اے میٹر آف پرنسپل. بھائی یہ طریقہ نہیں تھا جو آج ہے کہ نیگرو پونٹے آتا ہے، یا وہ رچرڈ باؤچر آتا ہے، یا وہ کالی دیوی آتی تھی، یا وہ اپنا مسز کلنٹن آئی ہیں. بھائی سجدہ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو، جو کریٹر ہے، اس کو جائز ہے. امریکہ کو ہم سجدہ نہیں کر سکتے. ہماری یہ پالیسی تھی جب ہم نے پارٹی بنائی کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر امریکہ میں بارش ہو ہم چھتریاں اسلام آباد میں تان لیں، جب واشنگٹن میں بارش ہو تو ہم چھتریاں جو ہیں اپنا رائے گنج میں تان لیں، جب بارش ہو تو ہم چھتریاں نواب شاہ میں تان لیں. بھئی اس طرح تو نہیں نا صدارت اور جو وزیر امریکہ کے راستے سے بنے گا. اور حبیب جالب نے کیا خوب کہا تھا کہ جو امریکہ کا یار ہے وہ غدار ہے. اصل میں یہی فورن پالیسی کی بنیاد تھی. ہم امریکن عوام کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں، ہماری دوستی جو ہے وہ اصولوں کی بنیاد پہ تھی. اس لیے اگر یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تو اس کی جمہوریت کا مطلب یہ تھا کہ جو جمہوریت سامراج کو گلے لگائے، سامراج کے قدموں میں بیٹھے، سامراج کو سجدہ کرے اور کہے کہ میں جمہوریت پسند ہوں، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، تو صاحب وہ جمہوریت پسند نہیں ہے، کیونکہ سامراج اور جمہوریت میں دوستی نہیں ہے. مثال میں آپ کو تازہ دیتا ہوں. افغانستان میں ابھی الیکشنز ہوئے، بے پناہ فراڈ ہوا الیکشنز میں. President Karzai, so-called president, is not the president of real Afghanistan. He is not really elected. لیکن امریکہ نے کہا نہیں، ہم تو ان کو مانتے ہیں. مطلب یہ جو جمہوریت ہے، فراڈ کی جمہوریت، اس کو ہم نہیں مانتے قطعی طور پہ. پھر دوسری بات تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے حق خود ارادیت پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. حق خود ارادیت، مثلا کشمیر کا مسئلہ تھا، یہ ایک سلوگن نہیں ہے. کشمیر کا مسئلہ جو ہے کہ یہ ان کو حق خود ارادیت دیں، یہ بھی ایک ہمارا اصول تھا کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن فار دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر، ان لوگوں کو. کیونکہ یہ جمہوریت یہ ہے کہ لوگوں کی خواہشات کا آپ احترام کریں، پریکٹیکل احترام کریں، اور معاشی آزادی کتنی ہے. پھر عورتوں کی آزادی کے اوپر وہ آپ پڑھیں، عورتوں کے حقوق کے لیے بھی بیگم نصرت بھٹو پرچم لے کے نکلی، انہوں نے بہت جدوجہد کی. اس کے اوپر بھی فاؤنڈیشن جو ہے وہ
فاؤنڈیشن پرنسپلز بہت واضح ہیں. آج یہ 4 پرنسپلز میں نے آپ کو بتایا، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم امریکن عوام کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اگر آج ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہوتے، حیات ہوتے، تو وہ کبھی بھی، دیکھیں جنگ لڑنی پڑ جاتی ہے لیکن ایسی جنگ نہیں لڑی جاتی کہ ہم کسی کی پراکسی وار لڑیں یا کسی کہنے پہ ہم جنگ میں اپنے سپاہی، اپنے دلیر فوج کو ہم استعمال کریں. ہماری فوج جو ہے وہ بہادر ہے، دلیر ہے، اور دلیری اسی وقت تک قائم رہتی ہے جب فوج جو ہے، فوج اور عوام آپس میں نہ لڑیں. پاکستانی فوج کا قطعاً یہ کام نہیں ہے کہ وہ پاکستانی عوام پہ حملہ کرے، نیور. فوج کا بنیادی کام یہ ہے کہ پاکستان کی جو سرحدیں ہیں ان کی وہ حفاظت کرے، پاکستان کی عوامی حکومت، جمہوری حکومت کے کہنے پہ. اور جو سورینٹی آف دا پیپل ہے، لوگوں کا وہ جو خود مختاری کا حق ہے، لوگوں کی آزادی، لوگوں کی انڈیپینڈنس کا رائٹ جو ہے، یہ انوائلیبل ہے. اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اس پہ کمپرومائز اسی طرح نہیں ہو سکتا جیسے کہ زمین کا گریویٹی کا اصول ہے. اسی طرح جو پارلیمنٹ خود مختار نہ ہو، مثال کے طور پہ جو پارلیمنٹ صرف امریکہ کے کہنے پہ جنگ لڑے، یا امریکہ کے کہنے پہ امن کرے، یا امریکہ کے کہنے پہ اپنی فورن پالیسی بنائے، یا اپنے خزانے کی پالیسی بنائے، یعنی کہ یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں امریکن سفیر پاکستان کا وائس رائے نہیں تھا، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہم نے اسی لیے بنائی تھی. کیوں؟ ایوب خان جو تھا، ایوب خان سے یہ تھا کہ وہ آزاد خارجہ پالیسی طرف بعد میں وہ بدک گئے تھے، وہاں نہیں جانا چاہ رہے تھے. تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، شہید کا، جو انہوں نے استعفیٰ دیا تھا وہ اصولوں کی بنیاد پہ دیا تھا. اس لیے پیپلز پارٹی کا یہ جزو ایمان ہے. وہ پیپلز پارٹی جو ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی ہے، وہ پیپلز پارٹی جو بیگم نصرت بھٹو کی پیپلز پارٹی ہے، وہ پیپلز پارٹی جس کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کے 2 بیٹوں نے شہادت دی، وہ پیپلز پارٹی جس کے لیے بے نظیر نے قربانی دی. بھائی بے نظیر نے قربانی کیا اس لیے دی کہ بھائی پاکستان کے جو بلینز آف ڈالرز ہیں وہ بیرونی بینکوں میں جمع ہو جائیں، یا جو ہیں پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ امریکہ کے قدموں میں ڈال دی جائے؟ تو پھر تو یہ قربانی نہ ہوئی. بھائی قربانی یہ ہوتی ہے کہ فرعون کے سامنے موسیٰ کھڑا ہو اور سیزر کے سامنے کلمہ حق کی اذان دی جائے. قربانی یہ نہیں ہوتی کہ آپ سامراج کو سجدہ کریں. اس لیے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا 30 نومبر 1967 کا دن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، امریکی سامراج، جاگیرداری، سرمایہ داری اور نوکرشاہی، جو نوکرشاہی چاہے فوجی نوکرشاہی ہو، چاہے وہ شاہی نوکرشاہی ہو، چاہے وہ سول نوکرشاہی ہو، وہ نوکرشاہی جو کہ عوام کی اطاعت نہیں کرتی، اس کے خلاف یہ بنی تھی تاکہ عوام اپنے حقوق لیں، تاکہ پسے ہوئے لوگ جو ہیں، جو کہ افتادگان خاک ہیں، جو خاک میں لپٹے ہوئے لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، وہ لوگ جنہیں آپ بھنگی کہتے ہیں، جنہیں آپ چوڑا کہتے ہیں، جنہیں آپ میراثی کہتے ہیں، جو بیچارے بیوائیں ہیں، جو وہ لوگ جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جن کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، جو یتیم ہیں، ان لوگوں کو طاقتور بنایا جائے، ان کو مقتدر بنایا جائے، اقتدار ان کو دیا جائے. empowerment of the people is the only way to get democracy. اور ڈیموکریسی سامراج کے زہریلے پیڑ کے نیچے نہیں پروان چڑھ سکتی. سامراج کا جو زہریلا پیڑ ہے اسی طرح ہے جس طرح کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہیروشیما ناگاساکی پہ وہ ایٹم بم پھینکا گیا تو وہ مشروم گروتھ ہوتی ہے، مشروم. تو اس طرح سامراج جو ہے ایک زہریلا مشروم ہے، اس کے نیچے ڈیموکریسی نہیں پھیلتی. اس لیے یہ پاکستان پیپلز پارٹی 30 نومبر 1967 کو امریکن سامراج، جاگیرداری، سرمایہ داری، فوجی آمریت اور ظلم و ستم، یزیدوں، عامروں، فرعونوں اور نمرودوں اور ایسی قوتوں کے خلاف بنا. کشمیر کی آزادی کے لیے بنا، اور پھر اس لیے بھی بنا کیونکہ 1971 میں ہم میں کوئی کمزوری تھی. کمزوری یہ تھی کہ ہم لوگوں نے عوام
کو منظم نہ کیا اور قومی مفادات کو قربان کر دیا گیا. اس لیے جوہری قوت اس لیے بنائی گئی، اس لیے نہیں بنائی گئی کہ بھائی ہم ہندوستان پہ حملہ کریں